السلام علیکم۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے، اور وہ ہر معجزہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ انہی معجزے میں سے ایک معجزہ ہے جس کو معراج النبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر جاری کیا تو کون کون سی سواری تھیں جس پر آپ نے معراج کا سفر کیا، اور آپ نے کہاں سے سفر جاری کیا اور کہاں آپ کا سفر مکمل ہوا۔ معراج النبی کا تفصیلی بیان آج آپ سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری جانکاری سن کر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے معراج کا واقعہ بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ہماری دنیا سے بالکل الگ ہے، اور عقل انسانی و گمان کی شرحوں سے بہت زیادہ اوپر ہے۔ معراج کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کے معنی رات کو چلنا یا رات کو لے جانا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلاً کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسراء پڑ گیا۔ معراج کی تاریخ اور مہینے میں بہت زیادہ اختلاف ہیں، لیکن اتنی بات پر بلا اختلاف سب کا اتفاق ہے کہ معراج وحی مطلب اللہ کا پیغام اترنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، جو کہ مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ ابن قتیبہ دینوری المتوفیٰ 267 ہجری اور ابن عبد البر المتوفیٰ 463 ہجری اور امام رافعی امام نبی میں تحریر فرمایا کہ واقعہ معراج 27 رجب میں ہوا۔ علامہ جکراری نے تحریر فرمایا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے۔ بعض مورخین کی رائے ہے کہ یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ جمہور علماء کا صحیح مذہب یہی ہے کہ معراج جاگتے ہوئے جسم و روح کے ساتھ صرف ایک بار ہوئی، اس لیے جو شخص یہ کہے کہ معراج صرف خواب میں ہوئی تو وہ شخص بدعتی با گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے شریک بن عبداللہ نے جو معراج کی روایت کی ہے اس کے آخر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے تب اللہ تعالیٰ یہاں تک قریب ہوا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ بہرحال علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کا دیدار کیا تھا۔ معراج کی رات آپ کے گھر کی چھت کھلی، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے۔ آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور دل انور کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تست کو آپ کے سینے مبارک میں رکھ کر پیٹ کا چاک برابر کر دیا۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ پھر آپ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو 2 رکعت نماز نفل جماعت سے پڑھائی۔ جب یہاں سے نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے پیالے آپ کے سامنے پیش کیے، اور آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر آسمانوں کا سفر جاری ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ جات بھائی ہیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر رک گئے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔
پھر وہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلکہ عرش سے بھی اوپر جہاں تک اس نے چاہا آپ کو واریاب فرمایا۔ بارگاہ الہی میں بے شمار تحفوں کے علاوہ 3 خاص چیزیں انعامات فرمائیں جن کی عظمتوں کی اللہ تعالیٰ و رسول کے سوا کون جان سکتا ہے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 2 خوشخبری کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو بخش دیا جائے گا۔ نمبر 3 امت پر 50 وقت کی نماز۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے انعام کو لے کر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی امت سے ان 50 وقتوں کا نماز کا بوجھ نہیں اٹھے گا، اس لیے آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کے لیے درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بارگاہ الہی میں آتے جاتے اور کمی کراتے رہے، یہاں تک کہ صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری بات بدل نہیں سکتی، اے محبوب آپ کی امت پر یہ 5 نمازیں بھی 50 نمازوں کے برابر ہوں گی۔ معراج کی سواریاں۔ امام علائی نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں پر، وہاں سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازوؤں پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف پر۔ سفر معراج کی منزلیں۔ بیت المقدس سے مقام قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا۔ نمبر 1 پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، 5واں، چھٹا اور 7واں آسمان۔ نمبر 8 سدرۃ المنتہا۔ نمبر 9 مقام مصطفیٰ جہاں آپ کے قلم قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی۔ نمبر 10 عرش اعظم۔ یہ چند آسمانی معجزات جو مذکور ہوئے اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے آسمانی دنیا میں حکومت کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بادشاہت کی حکمرانی صرف زمین تک ہی محدود نہیں بلکہ آسمانی مخلوقات میں بھی آپ کی حکومت کا سکہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اس کی سلطنت کے ہی سرحد میں رہا کرتے ہیں۔ اگر آسمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنتیں خدا داد نہ ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام و حضرت میکا علیہ السلام آپ کے 2 وزیروں کی حیثیت سے بھلا آسمانوں میں کس طرح مقیم رہتے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے دینے سے زمینوں اور آسمانوں کی تمام مخلوقات پر ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل تاریخی تعلق پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔